محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شفاعت کبریٰ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، اس میں کیا بات ہے کہ مومن، کافر، مسلمان ہو خواہ کافر ہو، مطیع فرما بردار ہو، عاصی خواہ نافرمان ہو، سب کے لیے ہے یہ شفاعت، سب کے لیے کہ یہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، کاٹے نہیں کٹے گا، تمنا کریں گے یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جہنم میں ڈال دیے جائیں، لیکن یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور اس میں پھر سورج کی گرمی، تپش، زمین تانبے کی، پسینوں میں ڈبکیاں، یہ سارے معاملہ غلط۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا۔ یہ انتظار کی کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس پر اولین و آخرین جو پہلے گزر گئے، جو بعد میں ہوئے، موافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی موافقت اختیار کی، آپ کی تائید کی، مخالفین جنہوں نے مخالفت کی، مومنین و کافرین ایمان لائے خواہ ایمان نہ لائے، سب حضور کی یہاں پر کیا کریں گے؟ حمد کریں گے، تعریف بیان کریں گے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی عظیم الشان محفل ہوگی۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے دن ظاہر کی جائے۔ قیامت قائم ہی سرکار کی شان دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بدرجہ اتم قیامت کے دن، بدرجہ اتم سے مراد یہ کہ بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا۔ ابھی تو بعض لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں، چوں چنا بھی کرتے ہیں، وہ سب وہاں ان کو چپ لگ جائے گی، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھیں گے۔ آج جو نعت کا مخالف ہے وہ کل حضور کی نعت پڑھے گا، آج جو نعت خوانی کو منع کرتا ہے کل وہ بھی حضور کی نعت پڑھے گا، آج جو حضور کی شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کل یہ کہے گا اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اس کے بغیر اس کو بھی کوئی چارہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ایک جگہ فرما دیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں ماننا کام نہیں آئے گا۔ تو یہ مقام محمود ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، اور شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں۔ یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ شفاعت کی اور بھی دوسری قسمیں ہیں۔ مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے کتنے ہی لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد ہے، اتنی تعداد تو معلوم ہے لیکن اتنے ہی نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ زیادہ کتنے ہیں اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ بہتیرے وہ ہوں گے، یعنی بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، جہنم کا حکم سنا دیا گیا، ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔